بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو نالج کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو ربا مسکون کے مختلف ملکوں میں بکھری ہوئی رونقیں مکہ المکرمہ میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے امیر اور غریب، شاہ اور گدھا، ایرانی اور تورانی، کالے اور گورے، عربی اور عجمی، صاحب استطاعت مسلمان بیت الحرام کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے عمرہ کرنے چلے آ رہے تھے، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرے کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ گویا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کر لیا ہو۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی سعادت کو حاصل کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور وہاں بغیر کسی لاؤڈ سپیکر اور براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے اعلان کیا تھا کہ لوگو، اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے، اس لیے تم اس کا حج کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا، اور حاجیوں کے پہنچنے سے پہلے ان کے لیے بیاب و گیاں، پتھریلی اور پہاڑی زمین میں ہمہ قسم پھلوں کا رزق پہنچا دیا۔ صاحب استطاعت مسلمان جی بھر کر وہاں مناسک حج ادا کرتے ہیں اور من پسند پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کے اس بندے نے ابتدائی دنوں میں اپنی آرزو کے مطابق جی بھر کر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اور دنیا جہاں کے سب سے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھائی، اور بیت اللہ کے جن نظاروں کو کانوں سے سنا تھا انہیں آنکھوں سے دیکھا۔ عبادت میں اس قدر سرور آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ دل کو موہ لینے والی اذانیں اور پرلطف نمازیں، دلکش تلاوتیں اور رلا دینے والی دعائیں سنی، اور دلوں کو شفا بخشنے والا آب زمزم پیا۔ وہاں باہمی محبت و مروت کے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جو دنیا جہاں میں کہیں نظر نہیں آتے۔ جی میں آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر باقی عمر یہیں گزار دی جائے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد درہم و دینار خرچ ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ کچھ دن تو فکر و فاقے سے گزر گئے، لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی۔ غیر تمند طبیعت نے دست سوال دراز کرنے سے روکے رکھا، اور یہ اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے، گھر سے اٹھے اور مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگے تاکہ کسب حلال مل جائے تو چند ایام آرام سے گزر جائیں۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں بڑی چہل پہل تھی۔ عربی اور عجمی، مراکشی اور انڈونیشی، چینی اور جاپانی، ترکی اور ایرانی، مصری اور یمنی، اردنی اور لبنانی، سوڈانی اور شامی، کالے اور گورے، بلند و بالا اور کوتاہ قد، مرد اور عورتیں حج اور عمرہ کے لیے بستیوں اور شہروں، صحراؤں اور دریاؤں اور سمندری جزیروں سے نکل کر اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر بیت الحرام کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کی حریری تسمے سے بندھی ہوئی ریشمی تھیلی کہیں گر گئی، جو اتفاقاً ابو بکر انصاری کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا لاسانی ہار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور مزمحل قوہ میں طاقت پیدا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ اس سے کچھ خرچ کر کے ضرورت پوری کر لی جائے، لیکن مثالی مومن کے ایمان نے ایسا کرنے نہ دیا، کیونکہ یہ مثالی مومن ایک ایسا صاحب استقامت مسلمان تھا جسے رومیوں نے 1.5 سال تک اپنی قید میں رکھا اور مسلسل 5 ماہ تک اس کی گردن میں وزنی توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائے رکھی تھی۔ ہر روز اس سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ حضرت مسیح کے ابن اللہ ہونے کا نعوذ باللہ اقرار کر لو، تو اعزاز و اکرام سے رہا ہو کر اعلیٰ منصب پر فائز کر دیے جاؤ گے۔ لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، چنانچہ نہ تو انہوں نے عقیدہ بدلا اور نہ قید کی حالت میں وقت ضائع کیا، بلکہ وہاں سے رومی زبان سیکھ لی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایمان میں کسی وقت بھی تغیر آ سکتا ہے، لیکن انسان ہر وقت اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان جیسی نعمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابو بکر انصاری تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ کر گھر سے باہر آئے تو ایک بزرگ آواز لگاتے سنائی دیے،
جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے گا وہ 500 دینار خالص سونے کے سکوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ ابو بکر انصاری کے جی میں آیا کہ میں بھوکا اور محتاج ہوں، اگر میں تھیلی واپس کر کے 500 دینار لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن فوراً ضمیر بیدار ہوا، کیا گمشدہ چیز کو واپس کرنا فرض نہیں ہے، اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کی قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے؟ دل سے آواز اٹھی کہ یہ امانت منوعاً واپس کرو اور اپنے خالق و مالک سے رزق کا سوال کرو۔ چنانچہ انہوں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے، بڑے اکرام و احترام سے بٹھا کر کچھ سوالات کیے۔ شیخ محترم، آپ کی تھیلی کی علامت کیا ہے؟ جی وہ ریشم کی بنی ہوئی ہے۔ اس تھیلی میں تسمہ کیسا ہے؟ جی وہ بھی ریشم کا بنا ہوا ہے۔ آپ کے موتیوں کا رنگ کیسا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی وہ مختلف رنگوں کے ہیں اور 20 کی تعداد میں ہیں۔ جس دھاگے میں وہ پروئے ہوئے ہیں وہ کس رنگ کا ہے؟ وہ ریشمی اور سیاہ رنگ کا ہے۔ لیجئے صاحب، یہ ہے آپ کی وہ تھیلی، آپ کی امانت جوں کی تو محفوظ ہے۔ شیخ نے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ تھیلی وصول کر لی اور موتی گننے لگے۔ جب تعداد پوری نکلی تو فرد مسرت سے جھوم اٹھے اور جزاک اللہ خیرہ کہنے لگے۔ انہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حسب وعدہ 500 دینار ابو بکر انصاری کی جھولی میں ڈال دیے، لیکن ابو بکر انصاری نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ شیخ محترم، گمشدہ چیز کا واپس لوٹانا واجب ہے اور اس امانت کا واپس کرنا مجھ پر مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے ویسے ہی فرض ہے، لہٰذا اس دیانتداری کا آپ سے کبھی بدلہ نہ لوں گا۔ نہیں میرے عزیز، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ صلہ ضرور لیجئے گا۔ نہیں صاحب، میں اس کا صلہ اپنے رب سے وصول کروں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ پرزور اصرار کرنے لگے، لیکن ابو بکر انصاری اپنی بات پر قائم رہے اور وہ بوڑھا بزرگ وہاں سے شاد و فرحاں اپنے وطن سدھار گیا۔ یہ شیخ اپنے وطن کا رئیس اور بہت مالدار شخص تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے یہ ہار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا ہو۔ جب یہ شخص اپنے وطن کو پہنچ گیا تو تمام عمر اس نوجوان کی دیانت کا قصہ سناتے رہے۔ بعد ازاں وہ یہ خواہش کرتے وفات پا گئے کہ کاش میں اس نوجوان مسافر کا نام اور پتہ پوچھ لیتا اور اس کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ کچھ عرصہ بعد ابو بکر انصاری مکہ مکرمہ سے نکلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ اتفاق سے بحری جہاز سمندر کے درمیان پہنچ کر ٹوٹ گیا اور ابو بکر انصاری کے سوار تمام لوگ مع ساز و سامان غرق ہو گئے۔ خوش قسمتی سے انہیں لکڑی کا تختہ مل گیا اور بہت دنوں تک سمندری لہروں پر تیرتے رہے۔ انہیں چاروں طرف سے موت گور رہی تھی۔ رات کی تاریکیاں، کالی گٹائیں اور سمندر کی طوفانی لہریں ظلمات بعضھا فوق بعض کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ جب کبھی خوفناک ہچکولہ آتا تو کلیجہ حلق میں اٹک جاتا اور اللہم احفظنی کی صدا زبان پر آ جاتی۔ بالآخر کئی دنوں اور راتوں کے بعد وہ تختہ کسی سمندری جزیرے کے کنارے جا لگا۔ یہ دن ان کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ انہیں اس قدر خوشی تھی کہ گویا جہنم کا پل عبور کر آئے ہوں۔ ابو بکر انصاری تختے سے اتر کر سب سے پہلے وہاں کی مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا، لیکن اب جائیں تو جائیں کہاں؟ نہ جان نہ پہچان، اندیکھے چہروں اور پرائے لوگ۔ بالآخر رحمت خداوندی شامل حال ہوئی اور علم کی شان نظر آئی۔ جب جزیرہ والوں نے انہیں مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو وہ شدت اشتیاق سے ان کو دیکھنے آئے اور یکے بعد دیگرے ان کی ضیافت کرنے لگے۔ انہوں نے فرمائش کی کہ وہ ان کے بچوں، بچیوں، مردوں اور عورتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ چنانچہ انہوں نے پوری محنت اور ذمہ داری سے یہ خدمت سر انجام دی اور وہ بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مجھے مسجد میں مصحف شریف کے چند اوراق کا مطالعہ کرتے دیکھا تو فرط مسرت سے پوچھنے لگے کہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں؟ جب میں نے اسبات میں سر ہلایا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کتابت سکھانے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ چنانچہ ابو بکر انصاری نے بڑی محنت سے ان کے بچوں اور جوانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا۔ تو انہوں نے بڑی عقیدت سے اپنے بچوں کے استاد پر مال و زر نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ یہ چند مہینوں میں جزیرے کے محترم اور مالدار انسان بن گئے۔ علم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے قدردانوں کو تحت الشرع سے فوق الشریعہ لے جاتا ہے۔
ابو بکر انصاری کے ساتھ ان کی عقیدت اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے اسے مستقل اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے جزیرے کی مالدار خاتون سے شادی کی پیشکش کر دی، لیکن اس نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ البتہ جب ان کا اصرار بڑھا تو یہ آمادہ ہو گئے، چنانچہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ جب دلہن گھر لائی گئی تو یہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنے کی بجائے اس کی گردن اور سینے پر نظر جما کر بیٹھ گئے، کیونکہ جو ہار انہوں نے مکہ مکرمہ میں واپس لوٹایا تھا وہ بعینہ اس خاتون کے گلے میں تھا۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا یہ ہار اس خاتون سے زیادہ خوبصورت ہے جو آپ مسلسل اس پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے ہیں؟ تب انہوں نے اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کی کہانی سنائی تو سننے والوں نے بے ساختہ اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورے جزیرے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب ابو بکر انصاری نے نعرہ لگانے والوں سے اس نعرے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جس خاتون سے آپ کا نکاح کیا ہے یہ اسی بزرگ کی اکلوتی لخت جگر ہیں، اور وہ بزرگ ہمیں اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کا قصہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اگر کوئی صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو وہی نوجوان ہے جس نے اس قدر قیمتی ہار مجھے واپس کر دیا تھا۔ کاش کہ وہ مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں۔ اس کے بعد وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، مجھے اور اس نوجوان کو اکٹھا کر تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ سبحان اللہ! آج اس کی آرزو پوری ہو گئی ہے اور وہی لڑکی اب آپ کے نکاح میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی انسان اس کے خوف سے حرام مال سے بچ جائے گا تو وہ اسے حلال طریقے سے اتنا مال دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آگے سنیے۔ علامہ ابو بکر انصاری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خاتون ایک عرصہ تک میرے نکاح میں رہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 بیٹے عطا کیے۔ اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ مجھے اس ہار کا 1/4 حصہ ترکے میں ملا۔ کچھ عرصہ کے بعد میرے دونوں بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ ہار سارے کا سارا میرے حصے میں آ گیا، چنانچہ میں نے اسے 1 کروڑ دینار میں فروخت کر دیا، اور یہ مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی ہار کی قیمت سے خریدا گیا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹرو نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ کسی جگہ اگر آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کومنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ ہمیں کومنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، یا اسکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو سلیکٹ کریں۔